اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین۔ الحمدللہ ہم نے قیام کی حالت میں یعنی کہ اللہ اکبر کہنے کے بعد کی کچھ مسنون دعائیں کر لی ہیں۔ انشاءاللہ آج ہم سورۃ الفاتحہ سے پہلے تعوذ پڑھنے کی بارے میں حدیث کو دیکھیں گے انشاءاللہ۔ اگر چاہیں تو ہم سمپل اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن ہمیں ایک اور تعوذ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے جو کہ بہت خوبصورت ہے۔ اگر ہم اس کو پڑھ سکیں تو بہت اچھی بات ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سورہ فاتحہ سے پہلے اس تعوذ کو پڑھا کرتے تھے۔ اچھا، اس چیز کو بھی ذہن میں رکھیں کہ یہ تعوذ نہیں ہوتا، یہ تعوذ ہوتا ہے، واو کے اوپر شد اور پیش ہے، تعوذ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے، ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب رات کی نماز کے لیے کھڑے ہوتے تو تکبیر کہتے اور پھر کہتے اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ ابو داؤد کی حدیث ہے، ترمذی میں موجود ہے، صحیح الجامع میں بھی ہے۔ سمپل ہم پڑھتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، لیکن اس میں تھوڑی ڈیٹیل ہے، اللہ کے ناموں کا بھی اضافہ ہے اور شیطان بھی کس کس طرح سے تنگ کرتا ہے ان سب چیزوں سے بھی پناہ مانگی گئی ہے۔ اعوذ میں پناہ چاہتی ہوں، باللہ ساتھ اللہ کے، السمیع سننے والا، العلیم جاننے والا، من الشیطان الرجیم شیطان مردود سے، من ہمزہ اس کی اکساہٹ سے، ونفخہ اور اس کی پھونک سے جو کہ جادو کے وقت کی جاتی ہے خاص طور پہ، ونفثہ اور اس کے وسوسے سے۔ آخر میں جو ہی آ رہا ہے یہ اس کی ٹرانسلیشن ہوگی، اور ہمزہ اکساہٹ کے لیے، وسوسے کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، اور نفخہ جس طرح ہم کہتے ہیں نفخ سور، یعنی کہ سور میں جو پھونک ماری جائے گی تو اسی سے یہ ہے، یعنی پھونک، اس کی پھونک، ونفثہ اور اس کے وسوسے، یعنی اس طرح سے آنا اندر کے احساس بھی نہ ہو۔ تو بہت اچھے انداز میں شیطان الرجیم سے پناہ مانگی گئی ہے۔ کوشش کریں کہ اس کو یاد کر لیں اور سورۃ الفاتحہ شروع کرنے سے پہلے اس کو پڑھیں۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ اس کے بعد بسم اللہ پڑھ کر سورۃ الفاتحہ شروع کی جائے گی۔ کل انشاءاللہ ہم مکمل سورۃ الفاتحہ کریں گے۔ الحمدللہ ہم سب کو آتی ہے، اصل ضرورت اس کے ترجمے کو یاد کرنا ہے اور اس کی تجوید پر غور کرنا ہے۔ الحمدللہ سورہ بقرہ میں ہم اس کو بہت اچھی طرح کر چکے ہیں، لیکن چونکہ نئے لوگ بھی اس کورس میں شامل ہیں اس لیے ایک دن ہم انشاءاللہ اس کو دوبارہ سے دیکھیں گے تاکہ اگر کوئی مسٹیک ہماری ہے تو اس کی اصلاح ہو جائے۔
نماز مساجد میں ادا کرنے کا اجر بے پناہ ہے۔ اسی وجہ سے ہمیں مساجد کے احکام ضروری طور پہ پتہ ہونے چاہیے، اپنے لیے، اپنے بچوں کو سکھانے کے لیے اور اپنے گھر کے مردوں کو، کیونکہ نہ چاہتے ہوئے کبھی کبھار اگنور کرتے ہوئے اور بے دہانی میں کچھ ایسی مسٹیکس ہو جاتی ہیں جو کہ مسجد کا جو اصل عظمت ہے اور اس کا حق ہے اس کو پامال کرنے کا باعث بنتی ہیں۔ مساجد اللہ تعالیٰ کے سب سے پسندیدہ اور محبوب جگہ ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص مسجد بنائے اور اس کے ذریعے سے اللہ کی رضا چاہے تو اللہ اس کے لیے جنت میں اس مسجد جیسا گھر بناتا ہے۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ تو جتنا حصہ ہو سکے ہم مسجد میں اگر کہیں ڈال سکیں، اور مسجد کے ساتھ پھر وہ تمام جگہیں بھی ہیں جہاں پر دین کی تعلیم دی جاتی ہے، سکھائی جاتی ہے، قرآن پڑھایا جاتا ہے، کسی بھی حوالے سے دین کا کام ہو رہا ہے، وہ تمام جگہیں اس ثواب کی مستحق ہیں۔ اگر ہم اس پر مال خرچ کرتے ہیں اور لگاتے ہیں تو انشاءاللہ وہ ہمارے لیے صدقہ جاریہ ہوگا، جو کہ مرنے کے بعد بھی جب تک لوگ نماز آ کر پڑھتے رہیں گے اور طالب علم آ کر سیکھتے رہیں گے اور قرآن کی تلاوت ہوتی رہے گی اور وہ جگہ استعمال ہوگی، اس کا اجر ہمیشہ صرف تا حیات نہیں مرنے کے بعد بھی رہے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کوئی دن کے اول حصے میں یعنی فجر کے وقت یا دن کے آخری حصے میں یعنی عشاء کے وقت مسجد کی طرف جائے، اور خاص طور پہ یہ دو وقت مشکل ہوتے ہیں، اللہ اس کے لیے جنت میں مہمانی تیار کرتا ہے۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ انشاءاللہ آگے ہم یہ بھی دیکھیں گے کہ کتنی زیادہ اہم ہے عشاء اور فجر کی نماز کی جماعت۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی شخص وضو کرے اور بہت اچھے طریقے سے وضو کرے اور پھر مسجد کا ارادہ کرے تو ایک ہاتھ کی انگلیاں دوسرے ہاتھ کی انگلیوں میں نہ ڈالے، کیونکہ بے شک وہ اس وقت نماز ہی میں ہوتا ہے۔ اس سے کیا مراد ہے؟ اس سے یہ مراد ہے کہ کسی بھی ایسے اور کام میں مشغول نہیں ہونا چاہیے جو کہ آپ کو دنیا کی طرف زیادہ راغب کرے اور آخرت سے غافل کر دے۔ اس طرح کی بات چیت کرنا، اس طرح کا کچھ سننا، جس طرح گاڑی میں آ رہے ہیں تو اس دوران میں کیا چل رہا ہے، غیبتیں تو نہیں چل رہی، کوئی اس قسم کا ہنسی مذاق تو نہیں چل رہا، کیونکہ نماز میں جب داخل ہونا ہے اللہ تعالیٰ سے ملاقات کے لیے، اس سے پہلے اس کا ایک روب ہونا چاہیے، اس سے پہلے ایک یہ کیفیت ہونی چاہیے کہ میں اللہ کے سامنے حاضر ہونے لگی ہوں۔ اب دنیا میں دیکھیں نا، کوئی جتنی بڑی پرسنالٹی ہوتی ہے اس سے ملاقات کرنے جا رہے ہوں، اتنا زیادہ انسان کانشیس ہوتا ہے، سوچ رہا ہوتا ہے اچھا کیسے ہوگی، کیا ہوگا، میں نے کیسے کرنا ہے، کیسے ملنا ہے۔ ایک پروٹوکول ہمارے ذہن میں ہوتا ہے، یہ نہیں ہوتا ہم اپنے باتوں اور اپنی چیزوں میں لگے ہوئے ہوں۔ تو اس لیے رب تعالیٰ یہ پسند کرتا ہے کہ جب ہم وضو کریں، اس سے ملاقات کے لیے جا رہے ہوں، تو ہمارا فوکس، ہمارا دھیان جہاں تک ہو سکے اس کی طرف ہو۔ پھر بعض مساجد میں نمازوں کا ثواب عام مساجد سے زیادہ ہے، جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ مسجد حرام میں ایک نماز دوسری مساجد کی 1,00,000 نمازوں سے افضل ہے۔ 1,00,000۔ پھر افسوس کہ اگر حرم میں جانے کے بعد بھی ہم وہاں پر جماعت کے ساتھ نماز کو نہ پائیں اور مسجد حرام میں جا کے نماز نہ پڑھیں۔ ایسے ہی مسجد نبوی اور مسجد اقصیٰ، ان دونوں مساجد میں ایک نماز 1000 نمازوں کے برابر ہے، ان کے اتنا زیادہ اجر ہے، بلکہ اس سے بھی زیادہ بہتر کہا گیا۔ مسجد اقصیٰ میں برابر کہا گیا اور مسجد نبوی میں اس سے بھی بہتر کہا گیا ہے۔ اور حقیقت میں یہ 3 مساجد ہی ہیں جن کا سفر اس نیت سے کیا جا سکتا ہے کہ آپ ثواب حاصل کریں گے وہاں جا کے، اس کے علاوہ کسی اور جگہ پر ثواب کی نیت سے کسی اور مسجد کی طرف جانا سنت سے ثابت نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 مساجد، مسجد حرام، مسجد اقصیٰ اور مسجد نبوی کے علاوہ کسی دوسری جگہ کے لیے ثواب کی نیت سے سفر اختیار نہ کرو۔ اسے بخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے۔ ایسے ہی جب ہم جاتے ہیں مدینہ میں تو مسجد قباء
جانے کا بھی اجر ہے، مسجد قباء میں نماز پڑھنے کا ثواب عمرے کے برابر ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسجد قباء میں نماز پڑھنے کا ثواب عمرے کے برابر ہے۔ ابن ماجہ کی یہ حدیث ہے۔ تو اس اعتبار سے وہاں جا کر بھی نماز پڑھنے کا، نفل پڑھنے کا اجر ہے۔ نفل نماز اور فرض نماز دو اعتبار سے ہم نے دیکھنا ہے کہ کون سی نماز کہاں افضل ہے۔ عبداللہ بن سعد رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ نفل نماز گھر میں پڑھنا افضل ہے یا مسجد میں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم نہیں دیکھتے کہ میرا گھر مسجد کے کس قدر قریب ہے؟ اس کے باوجود فرض نماز کے علاوہ مجھے گھر میں نماز پڑھنا زیادہ پسند ہے۔ ابن ماجہ کی حدیث ہے اور صحیح ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم مسجد میں نماز پڑھو تو نماز کا کچھ حصہ نوافل سنتیں اپنے گھروں میں پڑھو، اللہ اس نماز کے سبب گھر میں بھلائی دے گا۔ یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم مسجد میں نماز نہیں پڑھ سکتے۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اگر مسجد میں رہ جائے اور جس طرح مسجد دور ہے گھر آتے ہوئے اور اس کے بعد گھر آ کے سستی ہو جائے اور نہ پڑھ سکیں تو پھر مسجد میں بھی پڑھی جا سکتی ہے، لیکن اگر آپ گھر میں پڑھنے کی استطاعت رکھتے ہیں، جس طرح خاص طور پہ مرد وہ سنتیں پڑھ کے جائیں نماز کے لیے اور آ کر بھی گھر میں پڑھ سکتے ہیں۔ مسجد کے آداب میں سے ایک ضروری چیز یہ ہے کہ تحیۃ المسجد ادا کیا جائے، جو کہ جب بھی آپ انٹر ہوں گے آپ ادا کریں گے سوائے اس کے کہ فرض نماز کھڑی ہو۔ اگر آپ داخل ہوئے ہیں، اقامت ہونے لگی ہے یا آپ کو پتہ ہے کہ بس آپ نے شروع کی تو فوراً اقامت ہو جائے گی تو نہ شروع کریں۔ فرض نماز پہلے نمبر پہ ہے۔ ہاں اگر ابھی نماز میں وقت ہے یا آپ ایسے ٹائم میں گئے ہیں کہ کسی نماز کا وقت نہیں ہے تو 2 نفل جا کر پڑھنا تحیۃ المسجد کہلاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم مسجد میں داخل ہو تو بیٹھنے سے پہلے 2 رکعت تحیۃ المسجد کے طور پر پڑھا کرو۔ اور یہ ایسی چیز ہے کہ کسی قسم کی سنتیں کچھ بھی پڑھنا جمعے کے خطبے کے دوران منع ہے، لیکن تحیۃ المسجد پڑھنے کا حکم دیا گیا ہے۔ ایک شخص آیا تھا، وہ آ کر ایسے ہی بیٹھ گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو کہ کیا تم نے تحیۃ المسجد پڑھی ہے؟ اس نے کہا نہیں، تو آپ نے کہا پہلے اٹھ کر پڑھو۔ تو جمعے کے خطبہ جب شروع ہو جائے تو سنتیں نفل اور کچھ نہیں پڑھنا، لیکن اگر آپ مسجد میں انٹر ہوئے ہیں تو آپ تحیۃ المسجد پڑھ کر بیٹھیں گے۔ پیاز اور لہسن کھا کر مسجد میں آنے کی ممانعت۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پیاز اور لہسن سے منع کرتے ہوئے کہا جو کوئی ان دونوں کو کھائے تو مسجد کے قریب نہ آئے، اور فرمایا اگر تم نے انہیں کھانا ہی ہے تو انہیں پکا کر ان کی بو مار لو۔ تو اصل مقصد کیا ہے کہ دوسروں کو اذیت نہ ہو آپ کے منہ کی اسمیل سے۔ تو منہ کی اسمیل کسی بھی قسم کی ہو سکتی ہے، لازمی نہیں صرف لہسن اور پیاز کھایا ہوا ہو تبھی ہو، تو اس میں بھی احتیاط کرنی چاہیے۔ پھر اپنے کپڑے پاک صاف ہونے چاہیے۔ یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد، یہ تو ہمیں قرآن میں بھی حکم ملتا ہے کہ اے بنی آدم جب مسجد کی طرف جاؤ، جب نماز پڑھنے لگو تو زینت اختیار کر لو، صاف ستھرے ہو جاؤ۔ تو پسینے کی اسمیل آنا یا باقی کسی قسم کی جو کہ آپ کی اپنی نماز میں بھی خشوع نہ آنے دے اور دوسروں کو بھی ڈسٹرب کرے، اس سے سختی سے منع کیا گیا ہے۔ ہاں اگر کسی کا عذر شدید ہے جس کی وجہ سے وہ جتنا مرضی بھی خیال کر لے اس کو مسلسل بہت پسینہ آتا ہے یا اس کے منہ سے کچھ لوگوں کی زیادہ اسمیل ہوتی ہے، وہ باوجود کوشش کے بھی اس کو ختم نہیں کر پاتے ہیں، تو وہ بہرحال اللہ ہر کسی کی حالت کو جانتا ہے۔ پھر مسجد میں تھوکنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھ پر میری امت کے اچھے اور برے اعمال پیش کیے گئے، میں نے دیکھا کہ نیک اعمال میں راستے سے تکلیف دہ چیز کو دور کرنا بھی ہے، اور برے اعمال میں مسجد میں تھوکنا بھی ہے جس پر مٹی نہ ڈالی گئی ہو، یعنی کہ اس کو صاف نہ کیا گیا ہو۔ تو مسجد میں جا کر یا کسی اسلامی مدرسے میں جا کر کسی ایسی جگہ پر جہاں پہ دین سکھایا جاتا ہے، پڑھا جاتا ہے، وہاں پر کسی قسم کی گندگی آپ کی وجہ سے پیدا ہو تو اس سے بھی منع کیا گیا ہے۔ ایک امام کے بارے میں آتا ہے کہ ایک دفعہ ایک دن کا ان سے گر گیا تو انہوں نے فوراً اٹھا کر اپنی جیب میں رکھ لیا کہ یہ بھی میری وجہ سے نہ، چھوٹا سا، تو وہ آپ کی وجہ سے ہلکا سا بھی کچھ ہو تو اس کو صاف کرنا اس کا کفارہ ہوگا۔ اللہ ہمیں صحیح طور پر مسجدوں کا حق ادا کرنے کی توفیق دے۔ انشاءاللہ تھوڑا سا کچھ اور بھی ہم مسجد کا کل دیکھیں گے۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت